بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں ایک مسئلے کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ عملیات کرنا کیسا ہے، یعنی عملیات اور تعویذات کا کام کرنا یہ کیسا ہے۔ سامعین کرام، ایک بات سمجھنا، ایک بات غور سے سننا کہ آج کل کی جو دور میں یہ عملیات کا کام جاری ہے، یہ جو آج کل فتنے کا دور ہے، اور یہ عملیات جو آج کل لوگ آئے صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی جاتا ہے بیمار، کوئی مریض اپنے مجبوری میں چلا جاتا ہے تو ان سے پاس تو چلے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جنات ہیں یا آپ کو جادو ہیں۔ بھائی یہ جو جنات جو ہیں نا، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، بالکل یہ ہیں، اور یہ جادو یہ بھی برحق ہے، اس کی ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہو۔ آج کل کے دور میں جو بھی جائے عامل کے پاس کہ بھائی آپ کو جادو ہے یا یہ چیز ہے یہ چیز ہے، بھائی ہر کسی کو کون کرے گا جادو بھائی ہر کسی کو، جب جس کو ہوتا ہے نا اس سے جا کے پوچھ لو، یہ برق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے۔ اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، اور عام چیز جو ہے وہ آخری 3 کل ہیں ان کو پڑھا کریں، یا سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ یہ تو اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو جبرائیل امین ان 2 صورتوں کو کٹھے لے کر آیا۔ یہ 2 صورت وہی ہیں جو کٹھے آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور 2 صورت کٹھے نہیں آئے ہیں، پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر پہ نازل ہوا جادو کے ختم کرنے کے لیے، یا آدمی کسی اچھے عامل کے پاس جائے، کچھ وظیفہ سیکھ لے تو بہتر ہے۔ تو اب اتنا سیکھ لے آدمی کو، اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، اور عمل کے اتنا اس کے پاس معلومات ہونا چاہیے، اور اتنا اس کے پاس وظیفہ ہونا چاہیے، اپنے اور اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خود علاج کرے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے۔ تو اگرچہ کوئی آدمی سیکھنا چاہے تو سیکھے، مثال کے طور پہ منزل جو ہے نا، اس کا آدمی چلہ کرے یا چلہ نہیں کرتا، اس کو اپنے معمول میں رکھے تو اس کو بہت فائدہ دے گا۔ آدمی جو آج کل یہ جو عامل ہے نا، یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو اس سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ خود تھوڑا سا سیکھیں، کسی اچھے عامل کے پاس۔ عامل اچھے بھی ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے جھوٹے فریبی ہو، نہیں بھائی، ہیں عامل بہت سے اچھے لوگ ہیں، اور عملیات بتاتے ہیں، عملیات سکھاتے ہیں، لیکن عملیات میرا رائے یہ ہے کہ آدمی عملیات اتنا سیکھے ضرور، اتنا کم از کم سیکھے کہ اپنا کوئی مسئلہ ہو تو اپنا نمٹ سکے اس کو، یا بچوں کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بھی نمٹ سکے آسانی کے ساتھ۔ تو مانا ایسا کوئی مسئلہ پیش ہو تو اس کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے، کسی عامل کے پاس جانا نہ پڑے اس کو۔ وہ آسان ایک آپ لوگوں کو میں عمل بتاؤں، آپ یہ منزل جو ہے نا، منزل کو اپنے معمول میں رکھیں، صبح کو 3 مرتبہ پڑھیں اور شام کو 3 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک چلہ بھی ہوتا ہے، اس کے 3 قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک چلہ ہوتا ہے خود جسم کے لیے، اپنے لیے آدمی اپنے تک محدود رکھے، عمل چلہ کرے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اپنے فیملی تک، اور تیسرا جو ہر عام کے لیے، ہر کسی کے لیے وہ چلہ کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر ہر کسی کو دم کر سکتا ہے آدمی۔ جو خود کے لیے کرتا ہے تو اس کا 40 یا 41 دن کا ہے، اور اپنے فیملی کے لیے بھی چلہ وہ کرتا ہے، وہ بھی 40 یا 41 دن کا ہے، اور اگرچہ عوام کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ میں عامل بننا چاہتا ہوں، پھر اس کا 82 دن کا ہے۔ تو یہ آدمی اگر چلہ کرے منزل کا، اس کو بہت فائدہ دے گا، یہ بہترین دعا ہے۔ اس کو آدمی اتنا عملیات اس کو ہونا چاہیے کہ لٹیروں سے، اوروں سے بچے، اور عملیات جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے،
कोई कहता है कि भाई हराम है ये अमलियात करना और अमलियात में जाना। इस नहीं भाई, अमलियात कहाँ हराम है, गलत नहीं है, अमलियात सही है, लेकिन उसको चलाने वाले जो भी हैं वो गलत है। दम करना ये भी जायज़ है, ये साबित है, बल्कि अहादीसों की किताबों में बहुत से रवायत मिलता है सहाबा किराम ने कई जगहों पर गए, वहाँ पे उनको सब पेश हुआ तो एक सहाबा को ले गए दम के लिए, तो वो सहाबा वहाँ गया, सूरत फातिहा वहाँ उन पे पढ़ लिया तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये उनको उन्होंने हदिया दे दिया, तो उस हदिया को भी ले गए पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो मैं पैगम्बर ने उनको मना नहीं किया कि भाई आप हदिया नहीं लेना चाहिए इस पढ़ाई पे, आप पढ़ सकते हो, अमलिया दम कर सकते हो, उसकी हदिया ले सकते हो, और लेकिन ये हराम नहीं है, इसके हराम इस्तेमाल न करें, गलत चीज़ इस्तेमाल न करें। आजकल जो आमिल हैं अमलियात करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो अदावत हो या मोहब्बत वाले गलत इस्तेमाल करते हैं। एक कि दो आदमी को लड़ाने के लिए कि आते हैं कि भाई पैसे कुछ ज़्यादा देते, इंसान है, इंसान कभी पैसे की ज़रूरत भी होता है, लालच में इंसान चला जाता है, तो उसको देते हैं कि भाई हमें अदावत वाला तावीज़ दे, वो दे देता है। ये आदमी न सीखे, अगरचे किसी को अमलिया सीखना है तो तमाम ही सीखे, मिसाल जिन्नात का इलाज, जादू का इलाज और बीमारियों से औरों से अमल उनका करे, लेकिन आम दो चीज़ हैं वो न करे, क्या है, अदावत और मोहब्बत वाले, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ते हैं इंसान को कभी जायज़ मकामात पे भी, लेकिन कभी है इंसान चला जाता है गलत रास्तों पे भी कुछ लोग, क्योंकि ऐसे लोग जो आते हैं ना काम करवाने के लिए, फिर वो ज़्यादा पैसे देते हैं, ज़्यादा पैसे देने की वजह से इंसान है लालच में चला जाता है। तो इस वजह से इन दो अमलों से एहतियात करें, बकाए अमल करने सीखने में कोई हर्ज तो नहीं है, कोई मुमानियत तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लेकिन वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जिस एतबार से कहते हैं वल्लाहु आलम, लेकिन मेरे ज़हन के एतबार से अमलियात सीखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जायज़ सीखे और अपने इतना सीखे ज़रूर, अपना इलाज और अपने घर वालों का करे आसानी के साथ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।